جی السلام علیکم. میرا نام عظمیٰ حفیظ ہے اور آج میرے ساتھ بہت ہی آنریبل گیسٹ ہیں خواجہ مظہر اقبال صاحب. ہی از ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ایٹ ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. آپ کا بریف انٹروڈکشن تو مجھے بھی اتنا ہی پتا ہے آپ کے بارے میں. آپ مزید جو ہے وہ آڈینس کو بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے اس ایگریکلچر کے سے جو ہے آپ کا ریلیشن ہے, اور آپ نے جیسے بتایا تھا کہ آپ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی رہے ہیں, تو کائنڈلی اس کا تھوڑا سا بتائیے. جی میں السلام علیکم سب دوستوں کو. میں اپنے تعارف سے لوگوں کو بور نہیں کروں گا. میرا بیک گراؤنڈ ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کا ہے, اور پچھلے 17-18 سال سے ہم لوگ پاکستان پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پاکستان کی ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک پروجیکٹ ہے, اس کا نام ہے اسٹڈی ان پاکستان. اس کو ہم پچھلے 17 سال سے اس کی آبیاری کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اداروں کو پاکستان میں پاکستان سے باہر ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اور جیسے ایک لوگ اسٹڈی ان کینیڈا, اسٹڈی ان یو کے, اسٹڈی بلا بلا پوری دنیا میں جاتے ہیں, تو ہم پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں کہ کم اینڈ اسٹڈی ان پاکستان. یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ لگ بھگ ہم نے نئی پروجیکٹ شروع کیا تھا 2004 سے, اور ابھی تک یہ سکسیزفلی چل رہا ہے, اور اس کی پوری ٹیم ہے. آئی واز ون آف دی فاؤنڈر ممبر آف دس آرگنائزیشن. آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں. جو فارمنگ کے ساتھ میرا کنیکشن ہے یہ 2011 سے ہے. ویسے تو کسی نہ کسی حوالے سے بیک گراؤنڈ میں پودوں کے ساتھ محبت یا پرندوں اور جانوروں کے ساتھ محبت وراثت میں بھی ملی ہے. ذرا کسی نہ کسی حوالے سے اب دیکھیں تو ہر فیملی کے بیک گراؤنڈ ہمارا کسی نہ کسی حوالے سے ایگریکلچر سے رہتا رہا ہے. تو لیکن جو فارملی کسی طرح سے کہہ لیں کہ کنیکشن ہوا وہ میرا 2011 میں ہوا, جب مجھے ایک شوق ہوا کہ جی میں ایک ہٹ بناتا ہوں. سو میں نے ایک چھوٹا سا ہٹ بنایا مری کے اندر, ایک وہاں پہ ریزورٹ چھوٹا سا اپنے فیملی اور اپنے دوستوں کے لیے. تو وہاں سے پھر گریجولی پھر ایک بنایا, پھر دوسرا بنایا, پھر 3 بنائے, اور اتنے زیادہ دوستوں سے تعلق بن گیا فارم اور فارمنگ کے لوگوں سے. تو آئی اسٹارٹیڈ کہ میں نے سوچا کہ میں ایک نرسری بناتا ہوں. تو ایک نرسری بنائی, اور پچھلے کوئی 1.5 سال سے وہ نرسری ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کو گریجولی اس کو دیکھ رہے ہیں. اس سارے پروسیس میں پچھلے 9-10 سال میں لگ بھگ 350 سے زیادہ ایسے فارمرز یا ایسے فارم اونرز سے ملا ہوں. فارمرز تو ذرا بے شمار ہوں گے, لیکن فارم اونرز جو کہ اس اسلام آباد, پنڈی اور اس کی سراؤنڈنگ میں 100-200 کلومیٹر کے ریڈیس میں جن لوگوں کے فارمز ہیں, تو ان کو جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ زیادہ تر جو فارم اونرز ہیں یا فارمز ہیں وہ ڈرین کر رہے ہیں, وہ سیلف سسٹینیبل نہیں. تو وہ ایز اے شوق یا ایز اپنی ہابی کے طور پہ تو چلا رہے ہیں اس کو, یا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ میرے پاس ایک اسپیس ہے, ایک فارم اونر ہوں میں, تو وہ اس حوالے سے تو لوگ اپنا رکھ رکھاؤ رکھ رہے ہیں, لیکن وہ سیلف سسٹینیبل نہیں تھا. تو مجھے پھر یہ اندازہ ہوا کہ اس پہ کام کرنا چاہیے, اور فارمز کو سیلف سسٹینیبل کیسے بنایا جائے تاکہ آپ کو ایک وقت کے بعد وہ فارم اس قابل ہو جائے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اور آپ کو مزید اس پہ خرچ نہ کرنا پڑے, بلکہ آپ کو کچھ نہ کچھ وہ دے. اس کو ذرا جب ریسرچ کرنا شروع کی تو دین ایگری ٹورزم سے تعارف ہوا, اور پھر یہ ایک ریسیپی ہے ایگری ٹورزم جو کہ پرفیکٹ ہے ایسے فارم اونرز کے لیے جو کہ اپنے فارم کو سیلف سسٹینیبل بنانا چاہتے ہیں. تو یہ میرا تعارف ہے. اچھا, ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اور وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے جب نکلتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں, 4-5 سال کی تعلیم کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ ایکچوئل پریکٹیکل ورک نہیں آتا. تو جس طرح سے آپ ایک کچن گارڈننگ کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ کچن گارڈننگ کے جو پروجیکٹس آپ ڈاکٹر معاذ بھی بلکہ وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں راولپنڈی میں, تو کیا اس طرح کے کوئی انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے کہ جہاں سے بچے آئیں, وہاں پہ رہیں, ایک پریکٹیکل کام سیکھیں ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن جب وہ یونیورسٹی میں حاصل کر رہے ہیں؟ تو اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ اٹیچ ہو جائیں کوئی اس طرح کے, جیسے کہ مختلف فیلڈز کے انکیوبیٹرز جو ہیں وہ سینٹرز بن رہے ہیں, اسی طرح ایگریکلچر کے بھی انکیوبیٹر سینٹرز ڈفرینٹ ایریاز میں ہوں جہاں پہ بچے آئیں اور اپنی جو ہے پریکٹیکل تعلیم حاصل کریں. جی اس سے بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہ اس پہ ظاہر کام ہو رہا ہے, اس پہ مختلف ٹیمز کام کر رہی ہیں. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کو اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے نا وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں.
اصل میں ہمارے ہاں لوگوں کو یہ سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی انہیں کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے. ہمارے یہاں ایک بائی اینڈ لارج ایک سوچ بن چکی ہے جی ہمیں جابس کرنی ہے، اور وہ جابس کے لیے ہی ساری پڑھائی ہوتی ہے. وہ اگر آپ ایک بچہ جو انٹرمیڈیٹ میں ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، اور وہ اس کے والدین کہہ رہے ہیں نوکری کرنی ہے انہوں نے، اور وہ چاہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، چاہے آپ انجینئر بن رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی اور فیلڈ آپ لے رہے ہیں، کامرس میں جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ ساری پڑھائی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک اچھی جاب مل جائے. جبکہ میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 97% جاب لوگ کر رہے ہیں، اور 3% جو ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہیں یا جو بزنس اونرز ہیں، جو کہ 3% لوگ جو ہیں وہ لیڈرز ہیں، 97 فالوورز ہیں. تو 3% لوگ 97% لوگوں کو جاب دے رہے ہیں. تو بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیرنٹس کو ان کو بتانے کی ضرورت ہے، یا ان کو ایک موومنٹ یا تحریک کی ضرورت ہونی چاہیے کہ ان کو بزنسز کرنے ہیں، ان کو کاروبار کرنے ہیں، تو اس کے لیے وہ اپنی تعلیم حاصل کریں. ہمارے ہاں یہ ایک بڑی ایک عجیب سی مثال ہے کہ جی جب آپ کاروبار کرنے کے لیے یا بزنس کرنے کے لیے آپ بالکل وقت نہیں دیتے. لوگ کہتے ہیں جی ہم آج کام شروع کریں اور اگلے سال سکسیسفل ہو جائے، بلکہ اگلے مہینے ہمیں پیسے آنا شروع ہو جائیں. جب آپ کوئی جاب کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو وہ تو آپ نے 20-25 سال پڑھائی کی ہے، آپ نے 4 سال سے اسکول جانا شروع کیا، اور 24 سال تک آپ اسکول گئے، مطلب یونیورسٹی تک گئے، آپ ماسٹرز کیا آپ نے، تو آپ نے وہ ایم بی اے کرنے کے لیے آپ نے 20 سال خرچے ہیں. لیکن آپ پریکٹیکل بزنس کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو 3-4 سال 5 سال بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ کریں کہ ینگ ایج میں آپ کو یہ سوچنا ہے، مائنڈ میں ڈالیں اپنے بچوں کے، اور خود جو بچے سن رہے ہیں اگر وہ پیرنٹس سن رہے ہیں تو وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ہمیں بچوں کو ٹریننگ دینی ہے کہ وہ بزنس کریں گے. اگر وہ بزنس کی طرف آئیں گے، اور ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں، اور ہمارے پاس خود ہی آج آپ دیکھ لیجئے نا، آج آپ کو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اپنے بچوں کی مثال دیتا ہوں. میرے 4 بچے ہیں، بڑی بچی جو ہے وہ میری 10th گریڈ میں ہے، اور سب سے چھوٹا بچے جو ہے وہ میرا گریڈ 3 کے اندر ہے. تو ان بچوں کو نا میں نے ایک اسائنمنٹ دی، خاص طور پہ اوپر والے 3 بچوں کو، کہ آپ نا یہ بتائیں کہ کتنے پروفیشنز ہیں. میں نے ان کو کہا کہ پیپر پینسل لیں اور لکھیں کتنے پروفیشنز ہیں. اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ چھوٹا کون سا ہے بڑا کون سا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چھوٹے کاموں میں بڑے لوگ کہاں سے پیدا ہوئے. تو آپ یقین مانیے کہ انہوں نے آپ سوچیے کہ کتنے پروفیشنز ہو سکتے ہیں. امیجن کریں، کوئی آپ ایک فگر دیجئے مجھے. there are millions of professions جو کہ اب ہمیں یونیورسٹیوں سے نکلنے کے بعد ایک سمجھ آئے 12-13 سال کا بچہ ایک 12-13 سال کا بچہ کتنا سوچ سکتا ہے. تو ان لوگ بچوں نے 30 منٹ کے اندر 170 پروفیشنز لکھے ہیں جو انہوں نے دیکھے زندگی کے. 170 پروفیشنز ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب بچہ ہمارا اسکول میں ہوتا ہے یا یونیورسٹی میں ہوتا ہے، وہ کتنے پروفیشنز کے بارے میں سوچتا ہے. وہ دو کتنے کے بارے میں نا، وہ ڈاکٹر 5 انگلیوں کے علاوہ انجینئر. نہیں. ہاں، اور وہ 5-6 اگر وہ انگلیوں پہ گنے نا تو یہ 10 سے زیادہ اس کو نہیں پتا کہ 10 سے زیادہ پروفیشنز ہیں. تو ورنہ تو 5 بھی نہیں پتا لوگوں کو، 5 سے زیادہ نہیں پتا. جبکہ ان 12 سال کے بچوں نے 170 پروفیشن لکھی ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ 170 پروفیشن میں چھوٹے سے چھوٹا پروفیشن آپ کہہ لیں کہ اگر آپ درزی بھی ہے نا، ٹیلر ہے، تو درزی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ جے ڈاٹ بھی درزی ہے، آپ کا گل احمد بھی جو ہے نا وہ درزی ہے. یہ جو بزنسز ہیں یہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، اور وہ درزی ہیں. یا ایک اگر کوئی جوتے بنا رہا ہے، یا ایک کوئی رنگ کا کام کر رہا ہے، یا کوئی بھی آپ ٹھیکیدار ہے، مطلب ایک بڑی بڑی سوسائٹیز کے مالکان جو ٹھیکیدار ہیں. تو مقصد کہنے کا پروفیشن آپ یہ سوچیں، بچوں کو یہ ذہن میں ڈالیں کہ انہوں نے بزنسز کرنے ہیں، اور ان کو اس طرح سے ٹرین کریں. جب وہ اس طرح سے ٹرین ہوں گے تو پھر وہ زندگی میں اپنا ٹائم انویسٹ کریں گے، اور بچوں کو کم از کم 3 سے 4 سال 5 سال ان کو جس پروفیشن میں جانا ہے اس کی پریکٹیکل ٹریننگ دلوائیں. اگر انہوں نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے یا جو بھی چیز انہوں نے سیکھنی ہے، اس کی 4 سے 5 سال ٹریننگ کروائیں. جیسے آپ ماسٹرز کرنے کے لیے 4 سال 5 سال دیتے ہیں، تو کم از کم 4 سال اس کو اس پروفیشن کو سیکھنے کے لیے ضرور دیں. اور ارلی ایئرز میں یہ آپ کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں. اکثر جو بزنسز ناکام ہوتے ہیں، لوگ تجربے کرتے ہیں جو بزنس میں فلاپ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نا ایک مت چلتی آ رہی ہے کہ جی نقصان ہوتا ہے، جی کاروبار ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ سارے وہ لوگ ہیں، اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ 40-45 سال کی عمر میں نے کاروبار کیا ہوگا. جب آپ نے 15-20 سال نوکری کر لی، اور اس کے بعد یہ سارے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر سے ریٹائر ہوتے ہیں اور وہ کاروبار کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، جو باہر سے پاکستان سے باہر جا کے 15-20 سال گزار کے آتے ہیں اور پاکستان میں آگے کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
یا اسی طرح کے ریڈی مکس ایسے لوگ ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی جابس کر رہے تھے اور وہ کسی وجہ سے نکالے گئے تو وہاں سے انہوں نے, تو وہ سارے وہ لوگ ہیں جو نوکریاں کرتے تھے اور وہ اب آپ کاروبار کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو وہ کاروبار میں فیل ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں ٹریننگ نوکر مطلب مائنڈ سیٹ وہ کیا. کیوں کہ وہ آپ جب آپ امپلائی ہوتے ہیں تو آپ صرف اس چند گھنٹوں کے بارے میں سوچتے ہیں, اس میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو یہاں سے مطلب I'm sorry کہ میں چائے اس میں پی لوں, میں اپنے گھر کے کام بھی کر لوں, میں اور بھی سوچ لوں, میں فزیکلی یہاں موجود ہوں لیکن میں دماغی طور پہ کہیں اور ہوں. تو وہ کوئی کہ پکی نوکری ہے جی, یہاں سے پیسے تو مل ہی جائیں گے, مہینے کے بعد آخر میں تنخواہ مل جائے گی. جب آپ کا یہ سوچ ہوتا ہے تو جو ایک انٹرپرینور ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ 24 گھنٹے سوچتا ہے اس چیز کے بارے میں. وہ اگر اپنے کلائنٹ کے بارے میں یا اپنے کام کے بارے میں 24 آورس ہوتا ہے. آئی ایم شیور آپ نے یہ جو انٹرویو کر رہی ہیں, جو آپ, مجھے نہیں پتا آپ کا اور مصروفیت کیا ہے, لیکن آپ میری نظر میں آپ انٹرپرینور ہیں, آپ ایک ایفرٹ کر رہی ہیں اس پروسیس کے ذریعے. انٹرپرینور ایسے ہی ہوتا ہے, وہ 24 گھنٹے سوچ رہا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے کیا بات کرنی ہے, اب میں نے کن لوگوں سے ملنا ہے, اب میں کیا کروں گا, کیا سروس ڈلیور کروں گا. تو سب سے پہلے ہے مائنڈ سیٹ. یہ دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے بچوں کے کہ بزنس ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے, ایک کاروبار یا اپنا سیلف امپلائڈ ہونا یہ مائنڈ سیٹ کا نام ہے. تو ہمیں سب سے پہلے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ سیلف امپلائڈ ہوں اور جاب جنریٹ کریں, لوگوں کو کاروبار, لوگوں کو نوکریاں دیں. جب وہ یہ کر لیں گے تو کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. آپ یقین مانیے, آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی اٹھا لینا, آپ کوئی بھی چھوٹا کام, تو آپ اس کے اندر میں آپ کو گنوا کے سینکڑوں کی تعداد میں بتاتا ہوں کہ اس میں دنیا میں لوگ مطلب کامیاب لوگ کون ہیں. اور اگر آپ اچھا اس میں پھر آپ نے سوال پوچھا کہ ایگریکلچر یا وہ جو سسٹینیبل ایگریکلچر میں کیسے بچے جا سکتے ہیں, تو میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ اگر کوئی شخص ایگریکلچر کو سمجھ جائے اور گارڈننگ سمجھ جائے, گارڈننگ اس کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے. آپ پاکستان میں, آپ کو پورے پاکستان میں آپ کو ٹرین گارڈنر نہیں مل رہے, اور اگر ایک گارڈنر میں آپ کو کئی ایسے مثالیں دیتا ہوں, یہاں پہ میں DHA میں, بحریہ میں یا آگے پیچھے جو اسلام آباد کے سیکٹرز کے اندر لوگوں کو پیپل آر پیئنگ thousands of rupees to get their gardening services. ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جیسے کہ لوگوں کے پاس کک نہیں ہے اچھے, جیسے لوگوں کے پاس ڈرائیور اچھے نہیں مل رہے لوگوں کو, ایسا مطلب یہ سب چیزیں ایسی ہی صورتحال ہے. تو آپ اگر اپنا اسکل اچھا ڈیولپ کر لیں, پلس اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھیں کہ آپ نے انٹرپرینور بننا ہے, اور آپ نے وہ انگریزی والا نہیں انٹرپرینور کہ جی بس ایڈ کے کیلکولیٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ انٹرپرینور بن گیا اور اپنے موبائل وہ فیس بک کے اوپر 40 چیزیں لکھ دی, میں نے وہ بھی ہوں, میں وہ بھی ہوں. فزیکلی آپ کو اپنے جوتے گھسانے پڑیں گے, آپ کو لوگوں سے جا کے ملنا پڑے گا, اس فیلڈ کو سیکھنا پڑے گا, وہ کوئی بھی فیلڈ ہے. اور اس کا لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, منڈی جائیں. منڈی مطلب کہ کسی بھی کوئی بھی مارکیٹ ہے, مثال کے طور پہ آپ نے موبائل فون کا بزنس کرنا ہے تو آپ موبائل فون کی مارکیٹ جائیں گے. اگر آپ نے کپڑوں کا بزنس کرنا ہے تو کپڑے کی مارکیٹ جہاں پہ ہے فیصلہ آباد میں یا جہاں پہ بھی ہے وہاں جائیں گے. اگر آپ نے الیکٹرانکس کا کرنا ہے آپ امپیریل, تو مارکیٹ جو ہے نا وہ منڈی ہے. اگر آپ نے سبزی فروٹ کا کام کرنا ہے آپ سبزی منڈی جائیں گے. تو آپ منڈی سے سیکھیں گے, آپ ان لوگوں سے سیکھیں گے جو کہ اس فیلڈ کے پروفیشنل ہیں. آپ یہ نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, تو دیکھیں جی میرے ہمسائے نے کاروبار کیا تو میں بھی کاروبار کر لوں, یا میرے چاچو ماموں تھا یا جو بھی ہے نا وہ یہ کام کرتے تھے میں یہ کر لوں, ایسا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ان کو بچوں کو یہ ذہنی طور پہ 4 سے 5 سال ڈیڈیکیٹڈ ان کو ایفرٹ کرنی ہے, تو وہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ہر کام میں سکسیسفل ہو جائیں گے. اور ایگریکلچر تو کے اندر تو آپ یہ ایسے کریں نا کہ جس کو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بیج لیا اور وہ بیج زمین میں ڈال دیا اور اوپر سے پانی دیتے رہے آپ, تو یہ آپ نے قرض مٹی پہ ایک بوجھ ڈال دیا کہ اس نے آپ تو پودا پیدا کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ تو ایگریکلچر جو بھی آپ ڈالیں گے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گندم ڈالی ہے اور گندم ڈالیں گے اور آپ نکل آئے گا مکئی نکل آئے گی, جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹیں گے اس کے اندر سے. تو اگر اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں, آپ سیکھیں اس کو, سارے کام ہم کرتے ہیں بہت بہت اچھے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. ایگریکلچر کرتے ہیں, میرے دادا ایسے کرتے تھے, میرے پردادا ایسے کرتے تھے, اس کے بارے میں ہم نے ریسرچ نہیں کرنی کہ آج کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتا نہیں, مجھے میں گزرا ہوں, میں دیر کوٹ کئی دفعہ گزرا ہوں. آئی ایم شیور کہ دیر کوٹ کی منڈی کے اندر ٹماٹر جو ہے نا وہ فیصل آباد سے یا ملتان سے یا گجرانوالہ سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی اور جگہ سے آ رہے ہیں. وہاں سے کھیرے جو ہیں وہ شاید اسلام آباد سے آ رہے ہوں گے. وہاں پہ جو آپ کی پیاز ہے وہ پتہ نہیں کسی اور جگہ سے آ رہا ہوگا. تو کیا ہم اپنے گاؤں کے اندر سیلف سسٹینیبل اتنی زمین پڑی ہے. میں نے ایک دوست ہے, ابھی ریسنٹلی ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی تھوڑا گفتگو رہی, تو مری کے اندر انہوں نے ایک گاؤں پورا جو ہے وہ پورے گاؤں نے سوچا, اور اس گاؤں کے اندر وہ پوری تحریک چلا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اپنے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنا ہے, اپنے باغات لگانے ہیں,
وہ کچھ اولے لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیکن وہ ایٹ لیسٹ سوچنا شروع ہوئے. جب سوچنا شروع ہے, وہ سارے کوئی اسلام آباد رہ رہا ہے, کوئی کراچی رہ رہا ہے, کوئی ملک کے باہر رہ رہا ہے, لیکن وہ سب لوگ, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا, وہ لوگ گاؤں جانا شروع ہو گئے, ان کے گاؤں کے گھر آباد ہونا شروع ہو گئے. تو اگر آپ اس اپنے گاؤں کے اندر, جو بھی آپ کا گاؤں ہے, جو 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 جہاں لوگ سن رہے ہیں, اگر آپ کی اپنی زمین تھوڑی ہے, آپ دوسرے سے کسی سے لے لیں, کرائے پہ لے لیں, اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں کہ راستوں پہ لگانا شروع کر دیں. وہ جو کہتے ہیں نا, ایک لفظ ہے وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں, بنوں پہ لگانا شروع کر دیں. تو ابھی آپ جو پھل کھا رہے ہوں گے آج, اگر گاؤں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے بزرگوں نے یا ان کے بزرگوں نے لگائے تھے, جو آپ آج پھلدار کھا رہے ہیں. آپ جو پودے لگائیں گے وہ 4 سال بعد ہمارے بچے کھائیں گے. تو اس چیزوں کو ہم کھائیں گے. پرندے کھا رہے ہیں, وہ دعائیں دے رہے ہیں. آپ لوگ نا دانا ہم لے کے ڈالتے ہیں کہ جی آپ, ہم کسی پرندے کو ڈالتے ہیں, تو وہ آپ نے ایک پھلدار درخت لگا لیا, تو ہزاروں پرندے آپ ان کے لیے گھونسلہ بنا رہے ہیں, ان کے لیے آپ جو ہے نا وہ ان کے لیے دانے کا انتظام کر رہے ہیں. آپ کو خرید کے دینے کی ضرورت نہیں, آپ ایک درخت لگا دیں, اس کی چند مہینے دیکھ بھال کریں, اس کے بعد وہ ساری زندگی آپ کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں, دعائیں ہی دعائیں. جی, آپ نے جس طرح سے بھی بات کی کہ ہمارے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں فرام ارلی ایئرز, گھر میں اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو ضرور ڈفرینٹ فیلڈس کے بارے میں بتائیں, اور پھر ان کا اس ایج سے ہی اس میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ کریں, اور پریکٹیکل انٹرسٹ ڈیولپ کریں. اگر بچے ایگریکلچر میں, جیسے ہم پلانٹیشن ہے, تو پیرنٹس جب خود پلانٹیشن کریں تو بچوں کو بھی ساتھ پلانٹیشن کروائیں, تاکہ ان میں بھی یہ شوق پیدا ہو. یہ آپ نے ایک تو یہ بڑی اچھی زبردست بات بتائی ہے کہ فرام دا ویری اسٹارٹ ایج, تاکہ ان میں ایک تو یہ چیز ختم ہو جائے کہ بڑے ہو کے انہوں نے فارمر اگر بننا ہے تو ان کو کوئی شرم محسوس نہ ہو اس میں, کوئی وہ اپنی کسی بھی پروفیشن کو آپ حقیر ایک نہ بات سمجھے. بتاؤں, میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک بات بتاؤں, ہم لوگ نا ایک چیز سے ہمیں اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے گا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ جو ہے نا مٹی کے ساتھ, یا وہ کہتے ہیں نا ان سے اپنے آپ کو, کپڑوں سے, وہ ایک مختلف سرف والی کمپنیاں بھی ایڈ بناتی رہتی ہیں, لیکن ہم لوگ اس کو, مائیں ڈانٹتی رہتی ہیں بچوں کو کہ جی آپ چاہے ایک کاسٹیوم دے دیں ان کو میلے کپڑوں کا, ان کو ہفتے میں ایک دفعہ بولیں کہ جاؤ بچے آج کپڑے میلے کرو جتنے کرنے ہیں, آپ اپنے مٹی میں کھیلو. مٹی میں کھیلنے سے, کپڑے گندے کرنے سے وہ جو سیکھیں گے. آپ کچھ نہیں ہے تو آپ اپنے باہر بائک کھڑا ہوا ہے, اس کا بولیں جی ٹائر کھولو اور دوبارہ جوڑ دو. آپ اس کا گاڑی کا جو ہے نا ٹائر دیکھو کیا ہوتا ہے, آپ گاڑی کے سروس, آپ بچوں کو ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالیں. یہ بچپن سے ہمیں کرنا ہے. ایک دوسرا چیز یہ ہے کہ ہمیں جو بچوں کو اپنی لوکل, مثال کے طور پہ میں آپ کو, پتہ نہیں مجھے حیرانی ہوگی, آپ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھیں, لیکن ہمارے ہاں اپنی لوکل زبان کے بارے میں جتنا ہم شرمندہ ہوتے ہیں نا, اتنا مطلب کہ ہم اپنی زبان, ہم جو بھی آپ کی علاقے کی زبان ہے اس کو وہ زبان سکھائیں, اس علاقے کی زبان سکھائیں. ٹھیک ہے, اردو آنا بہت اچھی بات ہے, انگلش آنا بہت اچھی بات ہے, دنیا کی ساری لینگویجز سیکھیں, لیکن جس ملک میں آپ نے رہنا ہے اس ملک کی اگر آپ کو کامن لینگویج نہیں آئے گی تو آپ, ہمارے بچے ایلین ہو جائیں گے. آپ یہ سمجھ لیجئے نا, آپ چھوٹی سی مثال ہے آپ کو, آپ نے اگر مثال کے طور پہ آپ ریڈی پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ نے کیلے خریدنے ہیں, 1 درجن کیلے خریدنے ہیں. اب آپ وہاں پہ جا کے بولیں گے جی give me 1 dozen of bananas, تو وہ آپ سے کیا بولے گا؟ آپ کو وہ کہے گا یہ بندہ باہروں آیا ہے, اس سے کھال اتار لو جو کرنا ہے. یہی صورتحال جب ہمارے بچے جاتے ہیں نا کیلا لینے کے لیے, جائیں گے تو ان کو نظر آ جائے گا کہ یہ بچے جو ہے نا ان کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے ان کو کیلے گندے بھی دے پکڑا دو یا ڈبل مہنگے کر کے بھی دے دو تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان بچوں کو اسٹریٹ سمارٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو یہ بات کلیے کی گر کی بات بتا رہا ہوں کہ کاروبار میں کامیاب ہونے والے سارے لوگ اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اسٹریٹ لینگویج پتا ہوتی ہے, ان کو ایکشنز اور ان کو وہ ساری جو ہے نا چکر بازیاں جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو وہ خود شاید کاروبار کرنے کے لیے آپ کو چکر باز نہیں ہونا پڑتا, لیکن لوگوں سے بچنے کے لیے آپ کو وہ ساری چلاکیاں لوگوں کی پتہ ہونا چاہیے. آپ جیسے آپ مثال کے طور پہ نا, اگر آپ کہیں کہ میں, آپ ظفر آباد کی سڑک پہ یا کسی پاکستان کی کسی لوکل سڑک پہ آپ بائی دا بکس یہاں پہ گاڑی چلائیں گے اور آپ وہ بالکل لین میں چلا کے اور اپنے آپ کو, کوئی آپ کو ہٹ نہیں کرے گا اور کرے گا. ہمیں وہ قانون کا تقاضے تو بالکل پورے کرنے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایک ریڑے والا گزرے گا, اس نے آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. آپ کو ایک بندہ پیدل جا رہا ہے, وہ بغیر کسی وجہ کے روڈ پہ آ جائے گا, تو آپ کو اسٹریٹ سمارٹ ہونا پڑتا ہے.
کیونکہ آپ کو سروائیو کرنا ہے اس کے اندر. اسی طرح بچوں کو ہمیں لوکل لینگویجز سکھائیں اپنی ان بچوں کو اپنے علاقے کی. نمبر 2 ان کو مٹی سے اور اپنے ہاتھ گندے کرنا سکھائیں تاکہ وہ اس ہاتھ سے کام کرنے کی عادت پڑے. ہاتھ سے کام کرنے کی عادت پڑی ہوگی تو کیا ہوگا کہ زندگی میں کہیں پہ بھی وہ پھنسیں گے تو وہ ان کو شرمندگی نہیں ہوگی کسی کام میں کرنے کی. جی ٹھیک ہے. میں نے اپنی لائف کے اندر میں نے وہ سارے میں نے ورک شاپس میں کام کیا ہے. ہم نے ہاتھ مطلب پینٹ کے ساتھ ہم نے کھیلا ہے. مطلب آپ بلیو یو می میں نے وہ سارے ایکسپیرینسز کیے ہیں. اور آج اگر میرے فارم پہ آپ آئیں, میں نے تو ابھی یہ کپڑے چینج کر کے تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ پبلکلی اپیئر ہو رہا تھا, تو جب آپ کا مجھے میسج آیا اس وقت میں جس حالت میں تھا تو میرے آدھے کپڑوں پہ مٹی تھی اور آدھے بالوں میں مٹی تھی, بیکاز ہم فارم پہ تھے اور میں وہاں پہ فارم پہ ہم لوگ پودے اور یہ چیزیں لگا رہے تھے. تو کیا ہے, اگر آپ ہاتھ گندے نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, زندگی ساری وہ آپ بینک کی جاب ڈھونڈتے رہیں گے, آپ جو ہے نا وہ وائٹ کالر نوکری کی طرف کریں گے اور کہ لوگ کیا کہیں گے اور کیا ہوگا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, الارمنگ بات بتا رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کو یہ بات اور سننے والے کیسے سمجھیں گے. آج کی 2021 میں جو ڈاکٹر بن رہے ہیں, دے ڈونٹ میک گڈ لیونگ, انجینئرز ڈونٹ میک گڈ لیونگ. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر بچے کو بنا دیں, اس کے باوجود آپ ان کو یہ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ وہ دے ول گیٹ اے گڈ انکم. کیوں کہ اگر آپ جب تک ڈاکٹر بننے کے بعد اسپیشلائزیشن نہیں کرے گا, وہ 5 سے 7 سال اور مزید نہیں پڑے گا, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ, وہ کڈنی اسپیشلسٹ, وہ کوئی اور اسپیشلسٹ نہیں بنے گا, تو وہ اپنی لائف کو پیٹرن کو اپنی لائف کو سسٹین نہیں کر سکے گا. آپ ملیے جا کے ڈاکٹر سے ملیے جو بھی گریجویٹس ہیں 2-3 سال 5 سال, ان کی لائف دیکھیں کس لائف میں ہے. وہ انجینئر سے جا کے ملیے, یہ 2 بڑے اوپر پروفیشنز ہیں نا جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اوپر کے پروفیشنز ہیں. دے ڈونٹ میک گڈ لیونگ. اور ایون آپ اس کو چھوڑ دیجئے, میں آپ کو وہ تو بڑی بات ہے, آپ ایک ایماندار اسسٹنٹ کمشنر اے سی جو سول سروس کے بعد ہے, اس کی سیلری 70-80 ہزار روپے ہے. ٹھیک ہے, میں ایسے بہت سے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں جو کہ اپنی جو ان کے مطلب وہ اپنی زندگی کے بارے میں سمجھتے ہیں اور وہ تھوڑا سا رسپیکٹفل ہیں, وہ اپنے آپ اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کر رہے, وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں مہینے کے. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ بے شمار مثالیں موجود ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بے شمار مثالیں موجود ہیں. اف یو گیٹ اے گڈ گورنمنٹ جاب, آپ 17ویں گریڈ کے اندر بھی جا کے آپ کی انکم اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے آپ کو فیملی کو پراپرلی سپورٹ کر سکیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو بچوں کو تو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کن انوویٹو آئیڈیاز پہ کام کرنا ہے. جی بالکل, ینگسٹرز ہمارے جو ہیں وہ 30-30 ہزار روپے کی جاب کے لیے جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں اور اتنی پریشانی بھی اٹھا رہے ہیں, اسٹریس کا شکار ہو رہے ہیں. اور آلریڈی جدھر ایک تو جابس حاصل کرنے کے لیے اسٹریس اٹھا رہے ہیں, اور جو آلریڈی جاب کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی پریشرائزڈ انوائرمنٹ میں جاب کر رہے ہیں کہ اور پھر 30 میں ان کا جس طرح سے پاسبل نہیں, کیونکہ آج کل بیسک جو پے اسٹارٹ ہو رہی ہیں وہ یہی ہے 30, 15, 40. تو اتنی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد پھر اگر آپ اس اتنے کم پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں تو دیٹ از کہ ہمیں اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں جو ہے وہ بزنس کی طرف موو ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اس وائس کو ریز کیا. میرا کافی زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا ہے. میرے بس ایک لاسٹ کوسچن جو کہ آپ کی باتوں سے میں نے ایک چیز جو ہے وہ سنی کہ جس طرح سے میں مختلف یہاں پہ لوگوں کو دیکھ رہی تھی, ٹریز پہ لگے ہوئے ہیں, فروٹس لگے ہوئے ہیں, ضائع ہو رہے ہیں. ایک 2 جگہ پہ میں نے بڑا اچھا فروٹ دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خراب ہو رہا ہے تو اس کو اتارتے کیوں نہیں, اتار کے مجھے ہی دے دیں تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے ہائٹ پہ ہیں کہ اس کو نا اتارنا بڑا مشکل ہے, تو اس لیے اب کون اس کے اوپر چڑھے گا اور اس درخت سے اتارے گا. تو اس سے جو مجھے تھوڑا بہت ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ آپ کو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو لیٹسٹ کلٹیویشن کے ہمارے ٹولز ہیں اور ٹریننگز ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے لیٹسٹ ویز یوز کرنے ہیں, تاکہ ہمارے یہ جو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, فروٹ ضائع ہو رہے ہیں, یا ہمیں ابھی جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ابھی تک وہی ٹریڈیشنل ویز جو ہمارے بڑے یوز کر رہے تھے ہم ابھی تک وہی یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو نیو ویز ہیں, نیو ٹولز ہیں, ان کو جو ہے وہ لرن کرنا کتنا ضروری ہے. اور یہ کیا ہمارے کچھ ایسے سینٹرز ہیں کہ بچے وہاں سے جا کر لیٹسٹ چیزوں کو سیکھ سکیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں ہمارے ایک دوست ہیں میرے خیال سے ریحان صاحب ہیں, وہ اکثر کہتے ہیں کہ گوگل اور یوٹیوب اتنی بڑی یونیورسٹی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں
دیکھیں وہ ہم لوگ نا یہی سوچتے ہیں ہمیشہ سے کوئی آئے گا اور ہمیں وہ چاہے ہم اوپر حکمرانوں سے لے کے نیچے تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارا ٹھیک کر دے گا، اور ہم اس کے بارے میں خود ریسرچ نہیں کرتے. اس وقت دنیا میں بے شمار میتھڈز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں. آپ ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال کے بیٹھ جائیں اور اس میں ڈسٹریکٹ نہ ہوں ہم لوگ، اگر کیونکہ ڈسٹریکشن موبائل فونز میں اور کمپیوٹرز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ فوکس ہو کے بیٹھ جائیں تو 1.5 گھنٹے میں آپ اگر آپ کو کمپیوٹر میں اپنی ونڈو بھی انسٹال کرنے کا نہیں پتا، اگر آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھ جائیں اور 1 گھنٹہ سوچ لیں تو بالکل نان ٹیکنیکل بندہ بھی اپنی جو ہے نا ریبوٹ کر سکتا ہے ونڈو کو، یا وہ ری انسٹال کر سکتا ہے. اس طرح مطلب کہنے کا یہ کہ آپ پہلی بات وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اب میتھڈز ہیں، نئے میتھڈز ہیں، جیسے کہ آپ دنیا میں چل رہے ہیں اور کافی سکسیسفلی چل رہے ہیں اور باغات میں سارا یہی استعمال ہو رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ وہ پھلدار درختوں کو اتنا اونچا ہونے ہی نہیں دیا جاتا. آپ کوئی بھی دنیا میں بڑے باغات، جتنے بھی آرگنائز باغات ہیں، وہ 10 12 13 فٹ سے اوپر درخت جانے نہیں دیتے اس کو. وہ ایک خاص، بلکہ 10 فٹ سے اوپر بھی کم بتا رہا ہوں کہ 10 فٹ تک اس کو رکھتے ہیں، اس کی پروننگ کرتے ہیں. تو جب سیزن اس کا کلٹیویشن ہو جاتی ہے اس کو کاٹ، تو جب وہ سیزن آف ہوتا ہے تو اس کی پروننگ کر کے اس کو تراش کر کے اس کو ایک خاص ہائٹ سے اوپر جانے نہیں دیتے تاکہ آپ کا پھل توڑنے میں آسانی ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پودا جو ہے وہ کنٹرول میں بھی رہتا ہے اور اس پہ کوئی پھل میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ پودا جتنا بڑا ہوتا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ انرجی زیادہ لے رہا ہے، اس کی لکڑی یا اس کی تنا یا اس کے پتے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن فروٹ جو ہے اتنا نہیں ہوگا. تو آپ کو اس کو پہلی بات ہے، اس کو آپ کو بہت سائز میں، اگر آپ کے پودے چھوٹے ہیں آج درخت جو ایسے پھلدار درخت ہے، آپ ان کو زیادہ اونچا مت جانے دیں. اس کو آپ ریسرچ کر لیں، دوستوں سے دیکھ لیں، یوٹیوب سے دیکھ لیں، ہمارے جیسے دوستوں سے ملاقات کر کے یا فون پہ بات کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور بے شمار انٹرنیٹ پہ اس وقت موجود ہیں کہ آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو ایک تو درخت کو زیادہ اونچا نہ ہونے دیا جائے. دوسرا، درخت کو وقت سے کھاد دی جائے، یعنی کہ جب کہ وہ پھل دے دیا اس کے بعد اگلے پھل تک آپ اس کا خیال رکھیں. اور دوسرا، جب اس کے اوپر پھول لگ جائیں تو اس پھول جب لگیں تو اس وقت اس کے جو بھی اس کو ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اگر کوئی آرگینک اسپرے دینے ہیں تو آرگینک دیں، اور اگر آپ نے کوئی کیمیکل یوز کرنا ہے، جو بھی آپ کے جس طرح کا آپ کا طریقہ کار ہے، کمرشل ہے یا آرگینک قسم کا ہے، تو آپ دونوں طریقے سے پھول لگنے سے لے کے پھل لگنے تک اس کا آپ خیال رکھیں جیسے آپ باقی کاموں میں کرتے ہیں. تو ویسے ہی آپ درخت کو ٹریٹ کریں جب پھلدار درخت سے آپ نے لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے درخت سے پھل اتار لیا اب اس کو پورا سال بھول گئے، اگلے سال پھر جب خود ہی وہ پھول لگ گئے، پھول درخت لگ گئے. اور ہمارے یہاں ایک بڑی مذاق سے سوری وہ بات کہوں گا میں کہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ جی یہ اس درخت نے پچھلے سال پھل دیا تھا، اب یہ اگلے سال نہیں دے گا، اس کے اگلے سال دے گا. بھائی آپ نے اس کی کیئر کریں گے تو اگلے سال دے گا نا. آپ نے اس کو چارہ ڈالیں گے، اس کو خیال رکھیں گے تو وہ ہر سال پھل دے گا. اس کی پروننگ کریں گے، اس کے پتے آپ ٹرم رکھیں گے. تو پہلی بات یہ ہے. دوسرا، ملچنگ ہوتی ہے. ملچنگ کے لیے یہ طریقہ غور ہوتا ہے کہ آپ کو پانی دینے کے لیے اس کو پہلے آپ کو زیادہ اب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کے لیے نیچے ایک پورا گھاس کی تہ اس کے تنے کے ساتھ ڈالیں. جو درخت کا جتنا تنا ہے ڈایا میٹر، اس کے مطابق آپ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ کا ڈایا میٹر میں ایک جگہ صاف کریں اور وہاں پہ ملچنگ کر دیں. ملچنگ مطلب 2 سے 3 فٹ پتے یا گھاس کر کے اس کی لیئر بنا دیں. اب وہ موئسچر رہے گا اس کے نیچے، اسی کے نیچے سے وہ اس کا موئسچر رہنے کی وجہ سے اس کو نہ تو زیادہ پانی دینے کی ضرورت ہے آپ کو، اور نہ ہی اس کو زیادہ گوڈی والا کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے نیچے ہی اس کی جو اس کے نامیاتی اس کے جو ساری مرکبات پورے ہوتے جائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا. یہ 2 3 چیزیں کریں جی اور جو بھی تھینک یو کام مظہر کرنا ہے صاحب، اس کے آپ کی بارے میں طرف پوری سے ریسرچ. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی اچھی انفارمیشن دی ہے، اور باقی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے جیسے آپ نے بتایا کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک مکمل ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ جا کے سرچ کیا جا سکتا ہے. اور وہ فارمرز جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، ایون یوٹیوب پہ جا کے وائس سرچ کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ اپنی لرننگ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت زیادہ اپنا پریشیس ٹائم دیا. اوکے، اللہ حافظ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کنڈکٹ کرتی ہیں، اور میں غائبانہ آپ سے تعارف رہتا ہے، لیکن آج آپ سے باقاعدہ بالمشافہ مل کے اچھا لگا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ بہت آپ کو شکریہ. کامیاب اللہ رکھے. حافظ.